دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو ایک ایسے جزیرے کے بارے میں ہے جس کی صدیوں پرانی تاریخ کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے یورپ میں واقع اٹلی کے ایک خاص جزیرے سسلی کا، جہاں مسلمانوں کی کوئی خاص تعداد تو نہیں بستی، لیکن وہاں کی ثقافت، رسم و رواج اور زبان و ادب میں آج بھی اسلامی ثقافت اور کلچر کی گہری چھاپ موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے لگ بھگ 200 سال اس یورپین جزیرے پر حکمرانی کی ہے۔ اس جزیرے میں مسلمان کب پہنچے، حکومت کیسے قائم کی، اور پھر کب اور کیوں مسلمانوں کو جغرافیائی لحاظ سے انتہائی اہم جزیرے سے نکلنا پڑا، یہ سب کچھ ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ سسلی یورپی ملک اٹلی کا تقریباً 26,000 مربع کلومیٹر پر مشتمل ایک انتہائی اہم جزیرہ ہے۔ یہ بحیرہ روم کا سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ اس کا دارالحکومت پالرمو ہے۔ سسلی کی موجودہ آبادی 4 ملین کے قریب ہے۔ یہاں پر فرینچ، اسپینش، اطالوی، عربی اور یونانی نسل کے لوگ آباد ہیں۔ سسلی کی تاریخ میں اہمیت کی بڑی وجہ اس کی جغرافیائی حیثیت ہے۔ اگر آپ نقشہ دیکھیں تو اس کے ایک طرف براعظم یورپ اور دوسری طرف افریقہ ہے، یعنی یہ دو براعظموں کے درمیان ایک لنک کی حیثیت رکھتا ہے۔ سسلی پہلی بار بازنطینی سلطنت کے کنٹرول میں 6 صدی عیسوی میں آیا تھا۔ بازنطینی ہاتھوں میں جانے کے بعد سسلی کا نظام قسطنطنیہ، موجودہ استنبول جو ہے، وہاں سے چلایا جاتا تھا۔ 7ویں صدی عیسوی میں جب مغرب میں بیزنٹائن زور پکڑ رہے تھے، وہیں مشرق وسطیٰ میں مسلم خلافت بھی پوری طاقت میں تھی۔ اسی دوران ایران، مصر اور شمالی افریقہ کے کچھ علاقے بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بن چکے تھے۔ یاد رہے کہ اس دور میں ان میں سے اکثر علاقے خلافت کے کنٹرول میں آنے سے پہلے بیزنٹائن یعنی رومن امپائر ہی کا حصہ تھے۔ 652 عیسوی میں خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی کے عہد میں مسلمان سسلی کے زیادہ تر حصے پر اپنا کنٹرول قائم کر چکے تھے، لیکن یہ کنٹرول ان کی وفات کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ 7ویں صدی کے آخر تک شمالی افریقہ کی اموی حکومت کی جنگوں کے نتیجے میں مسلمان موجودہ تیونس کے مشرقی ساحل پر واقع شہر کرتاج پر کنٹرول حاصل کرنے اور آباد ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں انہوں نے بندرگاہیں بنائیں اور اس کی وجہ سے سسلی پر حملہ کرنا اور بھی آسان ہو گیا۔ 700 عیسوی تک مسلمان اٹلی کے ایک اور جزیرے پینٹلیریا پر کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس وقت مسلمانوں کی آپس کی نااتفاقی ہی تھی جو ان کے سسلی پر قابض ہونے کی راہ میں رکاوٹ تھی، ورنہ راستہ صاف تھا۔ بلکہ اس دور میں بازنطینیوں اور مسلمانوں میں تجارت کے معاہدے بھی کیے گئے، جن کی بدولت مسلمان تاجروں کو سسلی کی بندرگاہوں تک رسائی حاصل تھی۔ مسلمانوں کی طرف سے سسلی پر کنٹرول کی پہلی باقاعدہ کوشش 740 میں کی گئی اور مسلمان سسلی کے علاقے سیراکیوز پر کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب سسلی کو فتح کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اسی دوران شمالی افریقہ کے لوگوں نے اسلامی سلطنت کے خلاف بغاوت کر دی اور مسلمان جو سسلی کی طرف بڑھ رہے تھے، ان کو واپس تیونس جانا پڑا۔ 752 میں مسلمانوں کی طرف سے ایک بار پھر سسلی پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، مگر خاطر خواہ کامیابی نہ ملی۔ 826 میں بیزنٹائن امپائر کے ایک کمانڈر ایومیس کو حکومتی کام کے سلسلے میں سسلی بھیجا گیا اور اس نے وہاں جا کر ایک راہبہ نن سے شادی کر لی۔ اس کی خبر بادشاہ مائیکل II کو پہنچی تو اس نے سسلی میں موجود جنرل کانسٹنٹائن کو شادی ختم کروانے اور ایومیس کی ناک کاٹ دینے کا حکم دے دیا، مگر ایومیس نے جنرل کانسٹنٹائن ہی کو قتل کر ڈالا اور سسلی کے علاقے سیراکیوس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ بعد ازاں یہ کنٹرول چھڑا لیا گیا اور ایومیس کو شمالی افریقہ بھیج دیا گیا۔ شمالی افریقہ جا کر ایومیس نے تیونس کے اغلبی امیر زیادت اللہ کو سسلی پر کنٹرول حاصل کرنے میں مدد کی پیشکش کی۔ اس کے بدلے میں اپنے مکمل تحفظ کی یقین دہانی مانگی۔
اور یوں اغلبی کمانڈر اسد بن فرات کی قیادت میں 10,000 پیادہ سپاہی، 7,000 گھوڑ سوار اور 100 کشتیاں تیونس کی بندرگاہ سے سسلی میں داخل ہوئیں اور مزارا ڈیل ویلو پر پڑاؤ ڈالا۔ 15 جولائی 827 کو یہاں سے بازنطینیوں اور اغلبیوں میں جھڑپوں کا آغاز ہوا، جس میں مسلمان جیت گئے۔ مسلمان آگے سیراکیوس کی جانب بڑھے اور ایک بڑے علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا، لیکن اچانک طاعون کی وبا پھیلنے کی وجہ سے ان کو واپس مزارا جانا پڑا۔ 830 میں مزارا میں وبا کے بعد بچ جانے والے اغلبیوں میں 30,000 افریقی اور اندلسی فوجی شامل ہو گئے اور بالآخر 1 سال بعد سسلی کے دارالحکومت پالیرمو کو مسلمانوں نے فتح کیا اور اس کا نام المدینہ رکھ دیا۔ پالیرمو فتح کر لینے کے بعد بھی پورے سسلی کو فتح کرنے میں مزید 1 صدی کا عرصہ لگا اور بالآخر یہ بازنطینی قبضے سے نکل کر مکمل طور پر مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ مسلمانوں کی قیادت میں سسلی کا ایک نیا دور شروع ہوا، جس کے اثرات آج بھی قائم ہیں۔ سسلی میں قائم کی گئی مسلم حکومت میں عرب، بربر، اسپینش مسلمان اور سوڈانی شامل تھے۔ سسلی کے بیشتر رہائشی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی زندگیوں میں تھوڑا بہت اسلامی طرز عمل بھی شامل تھا۔ ریاست میں ان کو ذمی کا درجہ دیا گیا تھا، یعنی کچھ اسلامی قوانین ان پر لاگو کیے گئے تھے جن کے بدلے ان کو اپنی مکمل مذہبی آزادی اور مال و زر کا تحفظ ریاست کی طرف سے حاصل تھا۔ اسی طرح یہودیوں کے لیے بھی یہی قانون تھا۔ سسلی پر مسلم حکومت قائم ہو جانے کے بعد سسلی نے بھرپور ترقی بھی کی۔ مسلم دور حکومت میں پالیرمو میں کپڑے کی صنعت کو جدت ملی اور ان کی پروڈکٹس دور دور کے علاقوں میں مشہور ہوئیں۔ اسی طرح بہت سی نئی صنعتیں شروع ہو گئیں اور نئی نئی اشیاء بننے لگیں۔ 10ویں صدی کے آخر تک سسلی خام اور بنے ہوئے نیٹڈ ریشم تیار کرنے کا اہم مرکز بن گیا۔ ایلومینیم برآمد کیے جانے لگا، کاغذ، بحری جہاز اور ٹائلز کی فیکٹریاں بھی یہاں لگ گئیں۔ سسلی میں مسلم دور حکومت میں ہی زرعی شعبے کو بھی بہت ترقی ملی۔ زراعت کے جدید طریقوں سے کاشتکاری کی گئی اور سسلی میں پہلی بار مالٹے، لیموں، گنے، کپاس، چنے، شہتوت، زیتون اور تربوز وغیرہ اگائے گئے اور دوسرے علاقوں میں بیچے بھی گئے۔ ان میں سے بیشتر پروڈکٹس آج بھی سسلی کی آمدنی کا بڑا ذریعہ ہیں۔ اس کے علاوہ نہری نظام مرتب کر کے آبپاشی کے نظام کو بھی درست کیا گیا۔ بہت سی نئی اصلاحات متعارف کروائی گئیں جو ابھی تک استعمال میں ہیں۔ سسلی زبان نے عربی کی بہت سی اصطلاحات کو بھی مستعار لیا ہے۔ مسلم دور کے دوران سسلی نے بہت ترقی کی اور یہ دور سسلی کا بہترین دور بھی قرار دیا جاتا ہے۔ سسلی مسلم اسپین اور مشرقی مسلم دنیا کے درمیان ایک لنک بن گیا تھا اور تجارتی قافلے مراکش اور افریقہ کا سامان لے کر مراکش سے نکلتے اور تیونس سے ہوتے ہوئے یہ سامان پالیرمو اور مزارا کی دکانوں تک پہنچتا۔ اسی طرح یورپی تاجر مشرقی پروڈکٹس کی تلاش میں سسلی آتے۔ سسلی کے ارد گرد حملوں سے بچاؤ کے لیے قلعے تعمیر کیے گئے تھے۔ اس دور میں سسلی میں 300 مساجد قائم کی گئیں۔ نئی نئی عمارتیں، اسپتال، محل اور دکانیں تعمیر کی گئیں۔ دوسرے علاقوں سے بھی لوگ سسلی میں آ کر رہنے لگ گئے۔ ایک مشہور جغرافیہ دان اور سیاح ابن ہوکل نے سسلی کی سیر کے دوران اس کو 300 مساجد والا شہر کہا تھا اور کہا کہ اس نے اس شہر سے دگنے رقبے کے شہر میں بھی اتنی مساجد کبھی نہیں دیکھی۔ اس نے ان مساجد کو مدرسوں اور تربیت گاہوں سے تشبیہ دی۔ اس نے سسلی کے تعلیمی اداروں کے معیار کو مسلم اسپین کے تعلیمی اداروں کے برابر قرار دیا۔ اسی طرح ایک اور مسلم مہم جو ابن جبیر نے پالیرمو کا دورہ کیا اور وہ لکھتا ہے کہ یہ شہر محصور کن ہے، یہاں قدرت کی تمام خوبصورتی پائی جاتی ہے، یہاں کے باغات، وسیع سڑکیں اور دریا آنکھوں کو راحت بخشتے ہیں، یہاں کی عیسائی عورتیں مسلمان عورتوں کی طرح کپڑے پہنتی ہیں اور چہرہ چھپا کر رکھتی ہیں۔ اس دور میں سسلی میں علمی اور ادبی لحاظ سے بھی بہت ترقی ہوئی۔ سسلی کے مسلمانوں نے مختلف موضوعات پر کتابیں لکھی۔ ابن یونس سسلی کا مشہور فقیہ تھا۔ عتیق بن محمد سسلی کا مشہور صوفی تھا۔ عبداللہ سسلی کا مشہور ماہر نباتات تھا اور ابو عبداللہ سسلی کا مشہور ریاضی دان تھا۔ اسی طرح بے شمار شاعر، مترجم، ماہر اقتصادیات، فلکیات، لسانیات یہاں پیدا ہوئے جنہوں نے نہ صرف سسلی بلکہ پوری دنیا میں اپنے علم کی شمع روشن کی۔ ان کی لکھی ہوئی کتابیں آج بھی محفوظ ہیں۔
11ویں صدی میں سسلی میں مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ 2 صدیوں تک مسلمانوں کی سلطنت کا حصہ رہنے کے بعد سسلی نارمنز کے کنٹرول میں چلا گیا۔ بعض روایات کے مطابق کچھ بااثر مسلمان آپس کے اختلافات کی وجہ سے خود ہی نارمنز سے مل گئے اور ان کی اطاعت قبول کر لی تھی، لیکن بعض روایات میں جنگ اور مسلمانوں کی قتل و غارت کا بھی ذکر ہے۔ اس طرح سسلی آسانی سے نارمن کے کنٹرول میں چلا گیا، لیکن نارمن حکومت نے مسلمانوں یا کسی بھی دوسرے مذہب کے لوگوں کو تنگ نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کے شروع کیے ہوئے کاموں کو جاری رکھا۔ نارمن حکومت قائم ہونے کے 200 سال تک مسلمان سسلی میں رہے۔ اس دوران بھی مسلمان ہر طرح سے سسلی کی تہذیب اور ثقافت پر اپنا اثر ڈالتے رہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ اثر یورپ تک بھی پہنچا۔ یہ کہنا غلط نہیں کہ مسلمان حکومت ختم ہو گئی، لیکن مسلمانوں کے سسلی پر اثرات ختم نہیں ہوئے۔ سسلی میں مسلم کرسچن کلچر کو فروغ ملا۔ مسلمانوں کے کلچر اور تہذیب کو نارمن نے تسلیم کیا اور وہ مسلمانوں کو سسلی کی ترقی میں بہت اہم مانتے تھے۔ روجر ون، جس نے نارمن حکومت قائم ہونے کے بعد سب سے پہلے سسلی کی حکومت سنبھالی، اس کو کرسچن سے زیادہ مسلمان ہی سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح شروع میں جتنے بھی نارمن لیڈرز آئے سب مسلمانوں کی حمایت میں تھے۔ روجر دوم کے عہد میں بھی اہم ریاستی عہدوں پر مسلمان ہی تعینات تھے۔ ایسی مثال عیسائی دور میں اور کہیں نہیں ملتی۔ عدالتوں میں عربی زبان استعمال ہوتی۔ اسی طرح ولیم II کے دور حکومت میں بھی طرز حکومت مسلم ہی رہا۔ 1198 میں روجر II کا پوتا فریڈرک II سسلی کا بادشاہ بن گیا۔ اس نے بھی اپنے دادا کی طرح مسلم طرز حکومت ہی رکھا۔ دوسری مسلمان حکومتوں سے رابطے بڑھائے گئے۔ ان دنوں فریڈرک کو اگرچہ پوپ کی طرف سے مسلمانوں کو سسلی سے نکالنے کے احکامات آتے رہے، لیکن وہ انہیں نظر انداز کرتا رہا۔ فریڈرک کے بعد کے دور میں سسلی کے حکمران بدلتے رہے اور مسلمانوں کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ان پر کئی طرح کی پابندیاں لگا دی گئیں۔ 14ویں صدی کے آخر تک تمام مسلمانوں کو سسلی سے نکال کر اٹلی کے ایک دور دراز جزیرے لوسیرا پر بھیج دیا گیا۔ مسلمانوں کو نکالنے کا عمل مختلف حکمرانوں کی حکومت میں جاری رہا۔ ہر حکمران پر پوپ کی طرف سے دباؤ ڈالا جاتا کہ وہ مسلمانوں کو سسلی سے نکال دے۔ اس دوران بہت سے مسلمانوں کو قتل بھی کیا گیا اور مسلمانوں کو سسلی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ بہت سے مسلمانوں کو غلام بنا کر بیچ دیا گیا اور بہت سے تاریخ میں کہیں کھو گئے۔ اس طرح مسلمانوں کا 200 برسوں پر پھیلا دور حکومت تو دوستو اختتام کو پہنچا، لیکن آج بھی سسلی کے رہائشیوں اور گلی محلوں میں مسلمان حکومت کے اثرات نقش ہیں، اور سسلی آج بھی اٹلی کے باقی علاقوں سے مختلف دکھائی دیتا ہے۔ یہاں کے کھیل، کھانوں، رسم و رواج میں مسلم تہذیب کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ آج سسلی میں جتنے بھی چرچ ہیں ان میں سے اکثر پہلے مساجد ہی ہوا کرتی تھیں۔ پالیرمو کے کیتھیڈرل کی دیواروں پر نقش قرآنی آیات آج بھی مسلمانوں کے دور کی یادگار ہیں۔ دوستو، سسلی کے اس جزیرے کی یہ داستان آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔